والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سبھی حضرات؟ امید ہے سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبوں کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا مسلمان پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کے دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرف فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ شوال المکرم کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے مہینے کو ہم حج کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، قربانی کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے حج کرنا۔ مسلمان ہونے کے لحاظ سے، اسلام کی قبولیت کے حساب سے اور مومن ہونے کے لحاظ سے ہم پر جو 5 کام ہیں جس کا کرنا ہم پر فرض ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان یعنی کلمہ توحید کے معنی و مطلب کو سمجھ کر، مفہوم کو سمجھ کر اس پر یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اور دوسرا ہے نماز، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا۔ تیسرا ہے رمضان مہینے میں روزے پکڑنا، روزے رکھنا۔ چوتھا ہے صاحب مال ہے تو زکوٰۃ دینا، اور 5واں ہے حج کے ارکان کو ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا۔ اب حج یہ کس پر فرض ہے، تھوڑی سی ہم اس پر گفتگو کریں گے اور تھوڑی ہم کچھ اہم معلومات کو حاصل کریں گے۔ حج اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ شخص پر فرض ہے، اس مومن مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے جو اللہ کے گھر تک، خانہ کعبہ تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، پہنچنے کی وسعت رکھتا ہو۔ اب یہ استطاعت کس اعتبار سے ہو؟ اس اعتبار سے ہو کہ وہ مال کے حساب سے بھی طاقت رکھتا ہو، اس اعتبار سے بھی ہو کہ وہ صحت کے حساب سے بھی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی سفر کرنے کے لیے اس کے اندر وسعت موجود ہو، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے ارکان ادا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو۔ تو ایسے انسان پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ جب اسے استطاعت اللہ عطا کرے اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ حج کرنے کے لیے کیا جیسے کوئی عمر یا کوئی ایسے وقت مقرر ہے کہ بھائی انسان 20 سال کے بعد کرے، یا بڑھاپے میں کرے، یا جوانی میں کرے؟ کب حج کرے؟ عوام کے اندر، ہم لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کی شکار ہو کر اس مبارک عمل سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جو عمر ہے وہ بالغ ہونا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد حج فرض ہوتا ہے جب اس کو استطاعت ملے۔ اب یہ استطاعت چاہے جوانی کے اندر اسے حاصل ہو، چاہے بوڑھاپے کے اندر حاصل ہو، جب اللہ اسے طاقت عطا کر دے اسی وقت اس پر حج کرنا اس سال فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جوان ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کے اندر، کہ بہت سارے جوان ایسے ہیں کہ جوانی میں اللہ انہیں طاقت عطا فرما دیتا ہے، مال کے حساب سے مال بھی عطا فرما دیتا ہے، اور صحت تندرستی بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس ڈر کے بنا پر کہ ہم حج کرنے جائیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو موج مستی کرنے کا وقت ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، اب حج کرنے جائیں گے، حاجی بن جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہمیں نمازوں کا پابند ہونا پڑے گا، داڑھی سجانی پڑے گی چہرے پہ، ہمیں جھوٹ سے بچنا پڑے گا، ہمیں تمام غلط کام سے بچنا پڑے گا۔ ان چیزوں کو سوچ کر وہ حج کو نہیں جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، جبکہ اس پر اسی وقت جب اس کو استطاعت حاصل ہوگی فوراً اس کو حج کرنا فرض ہے۔ اور حج کرنے کے بینیفٹ اور فائدہ ہی یہی ہے کہ انسان برے کام سے رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام میں سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو حج کر کے واپس آنے کے بعد
وہ جتنے برے کام ہیں اسے چھوڑ دے، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے۔ پہلے بے نمازی تھا، اب 5 وقت کا نمازی ہو گیا، پہلے گالی گلوچ کرتا تھا، اب گالی گلوچ چھوڑ دے، پہلے چوری کرتا تھا، چوری چھوڑ دے، پہلے تمام جوئے کے عادی تھا، تمام خرافات کا عادی تھا، اب اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا ہے، اب وہ نیک بن رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو سمجھو اس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور حج جیسی سعادت، اللہ الصمد، حج جیسی بابرکت کام سے وہ جوان صرف اس ڈر کے مارے کہ ہمیں اچھا بننا پڑے گا، اچھے بننے کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ حج کرنے نہیں جاتے ہیں۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے، اگر اس بندے کو اگر فوراً ملک الموت آ جائے اور موت کا فرشتہ اسے اچک لے جائے، اسے اپنا لقمہ بنا لے اور اس کو موت آ جائے، تو کتنا بڑا گنہگار ہے، کیونکہ جس وقت اسے استطاعت حاصل ہوئی اسی وقت اسی سال اسے جو ہے حج کرنا فرض ہے، تو اس نے حج کر لینا چاہیے۔ اور حج کرنے کے فائدے کیا ہے؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج جو کر آتا ہے، حج سے واپس آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جب خلوص نیت کے ساتھ حج کرتا ہے، تو حج کرنے والا جب حج سے واپس آتا ہے تو گویا وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے فائدے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دوں میں کہ بہت سارے لوگ اس حدیث سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ حج کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، تو لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں اور شیطان کی فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ چلو پہلے گناہ کر لیتے ہیں، پھر جا کے حج کر لیں گے، پہلے تمام موج مستیاں کر لیتے ہیں، تمام خرافات کر لیتے ہیں، پھر حج کر کے آئیں گے تو ساری چیزیں دھل جائیں گے، ہم اپنے گناہوں کو دھل لیں گے۔ اللہ الصمد، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور شیطان کا فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سبوں کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت ہر ایک مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور جنہیں اللہ نے طاقت عطا کی ہے اسے جلد از جلد اپنے گھر کا طواف اور اپنے نبی کے در کی باادب حاضری اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔